پاکستان کی کلاش وادی، جس کا پرانا نام کافرستان بھی ہے، یہاں خدا کا تصور تو ہے مگر کسی مذہب کا نہیں۔ آج میں اس کے متعلق آپ سے دلچسپ معلومات شیئر کروں گا۔ کلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں۔ میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جانا چاہیے۔ جشن میں شراب، کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے۔ آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوسطاً 18 لاکھ میں پڑتی ہے، جبکہ یہ کم سے کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے باغی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیر اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت ہوتی لڑکی والوں کے ہاں ہے مگر اخراجات لڑکے والوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے فی کس بھی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہوا، یعنی اگر پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے تو بعد میں پھر لڑکا پیدا ہو گیا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس بچہ پیدا ہوگا۔ مثلا اگر 1 سال میں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اگلے سال میں لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر یہ رسم ختم ہو جائے گی۔ اگر پہلے سال لڑکا پیدا ہوا، دوسرے سال پھر لڑکا پیدا ہو جائے تو یہ رسم جاری رہے گی۔ یا پھر یہ کہ اگر پہلے سال لڑکی پیدا ہوئی، دوسرے سال پھر لڑکی پیدا ہو گئی تو بھی یہ رسم جاری رہے گی۔ ختم کیسے ہوگی؟ اگر پہلے سال لڑکا پیدا ہوا اور دوسرے سال لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر یہ رسم ختم ہو سکتی ہے۔ یا پھر پہلے سال لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دوسرے سال لڑکا پیدا ہو جائے، پھر بھی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب ان کا یہ رسم ہے ان کی، تو بارکاہ وہ اس کو نبھاتے ہیں۔ جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے،
جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہوں تو عیسائی بن جائیں، لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو کافرستان میں ہی ہے، لیکن اسے پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپی یونین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی بدولت صدیوں سے خوشیوں اور مسرتوں کے رنگ بکھیرنے والا کیلاش قبیلے کا سب سے بڑا، اہم اور معروف تہوار چلم جوشی شدید متاثر ہوا۔ چلم جوشی تہوار ہر سال 14 سے 16 مئی تک پوری آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے سیاح دنیا بھر سے اس وادی کا رخ کرتے ہیں۔ اس بار چلم جوشی کی خوشیاں اور مسرتیں کرونا وائرس کی نظر ہو گئیں، مگر میں آپ کو اس کی رنگینیوں کے متعلق ضرور بتاؤں گا، اس ثقافت کے متعلق۔ چترال سے کچھ فاصلے پر ایک مقام آئیون ہے جہاں سے پرائیویٹ گاڑیاں کیلاش تک جاتی ہیں۔ چونکہ آگے بڑی بڑی ڈھلوانے اور خطرناک راستہ ہے، اس لیے اپنی گاڑی پر آئیون سے آگے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ وادی کیلاش کو ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں میں خوبصورت وادی ہے۔ کیلاش قبیلے کا منفرد کلچر اور زبان ہے۔ یہ ایک خدا ڈزاؤ اور جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلاشی پولیتھسٹ کثیر المذاہب ہیں۔ کیلاش قبیلے کے کچھ لوگوں کے مطابق وہ صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سے منسوب باقی سب باتیں درست نہیں۔ کیلاش قبیلے کی اس خطے میں آبادی کے حوالے سے بھی مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے نزدیک یہ لوگ شام سے آئے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ لوگ سکندر اعظم کی فوج کا حصہ تھے۔ 3 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کے اس علاقے سے گزر کے دوران یہاں رہ گئے تھے۔ یہاں سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ 2 صدی قبل مسیح میں یہ لوگ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے چترال پہنچے۔ ان کی زبان کلاشا کھوار ہے۔ یہ لوگ نیچر سے بہت متاثر ہیں اور فطرت ہی ان کی زندگی اور روحانیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کالے لباس پہننے کی وجہ سے انہیں بلیک کافر بھی کہا جاتا ہے۔ کیلاشی خواتین اپنے مخصوص ایام اور بچے کی پیدائش کے وقت مخصوص جگہ پر رہتی ہیں، جسے باشلینی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر والے بھی اس سے نہیں ملتے۔ کیلاشی لوگوں کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ لوگ برسوں غسل نہیں کرتے، جس سے ان کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ مگر گلیمہ مقامی لوگوں سے جب اس حوالے سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ اب یہ لوگ غسل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ خاتون اپنا شوہر تبدیل کرنا چاہے تو نئے بننے والے شوہر کو پہلے شوہر کی طرف سے دی گئی رقم سے دگنا ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیلاشی خواتین کو اپنے کلچر میں خاص اہمیت اور ملکہ حاصل ہے۔ زیادہ تر گھر کے فیصلے خواتین کرتی ہیں۔ گھر بار، مویشیوں کی دیکھ بھال، کاشتکاری، حساب کتاب وغیرہ خواتین ہی کی ذمہ داری ہے۔ خواتین اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں۔ چلم جوشی کا تہوار موسم بہار کی آمد پر ہر سال 14 مئی سے 16 مئی تک پوری رعنائیوں سے منایا جاتا ہے، جبکہ اچاؤ تہوار خزاں جبکہ اہم تہوار کو دسمبر میں منایا جاتا ہے، جو 2 ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ ان تہواروں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح وادی کیلاش کا رخ کرتے ہیں۔ یہ تہوار وادی کیلاش کی روز مرہ زندگی اور منفرد رہن سہن کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کیلاش کا علاقہ 3 وادیوں رمبور، پریر اور بمبوریت پر مشتمل ہے۔
موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوشی کے تہوار کو بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، مگر اس کا گڑھ گمبھوریت ہے۔ یہاں 3 دن خوب میلہ لگتا ہے اور تینوں وادیوں سے کیلاشی یہاں جمع ہو کر خوشیاں مناتے اور رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان کی روایات صدیوں پرانی اور منفرد ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ آج بھی ان رسومات پر اسی طرح عمل پیرا ہے۔ کیلاشی قبیلہ کے لوگ بہار کی آمد کی خوشی میں چلم جوشی کا تہوار مناتے ہیں۔ جب وادی کیلاش میں ہر طرف سبزہ اور رنگ بکھرے ہوئے ہوں تو یہ مقامی سیاحوں کی اور بیرون ملک سیاحوں کی جو تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ مقیم ہیں وہ زیادہ تر ہنجن کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ علاقہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ مقامی کیلاش قبیلے کے لوگوں نے بتایا کہ ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے، مسلمان ان کا کافی خیال رکھتے ہیں۔ خود ہی کیلاش قبیلے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیلاشی لڑکی جب کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اس قبیلے میں فوت ہوتا ہے تو کیلاشی مردہ جسم کو لکڑی کے ایک ڈبے میں رکھ دیتے ہیں۔ پہلے لکڑی کے ڈبے کو بہا دیا جاتا تھا یا دور دراز کسی پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، مگر لوگوں نے ادویات کے لیے مردوں کو باکس سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب کیلاش کے لوگ مردہ کو مخصوص قبرستان میں لکڑی کے باکس میں رکھ دیتے ہیں۔ کیلاش وادی میں 12 جماعتوں تک کی تعلیم حاصل کرنے کی سہولت موجود ہے۔ ٹیچرز مقامی ہیں۔ کچھ لڑکیاں چترال، اسلام آباد، لاہور میں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہاں کی آمدن کا بڑا ذریعہ کھیتی باڑی، مال مویشی پالنا ہے۔ مکئی، گندم یہاں کی مشہور فصلیں ہیں۔ گندم یہ لوگ خود استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوبانی اور اخروٹ بھی جہاں کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کیلاش قبیلے کے لوگ کزنز کو بھی بھائی سمجھتے ہیں اور قریبی رشتوں جیسے فرسٹ کزن وغیرہ سے شادی بھی جائز نہیں۔ دور کے رشتہ داروں سے شادی جائز ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے قبیلے میں شادی کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلم یا قبیلے سے باہر شادی کرے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر لڑکے والے رشتہ مانگنے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں۔ اگر لڑکی کے گھر والے نہ مانے تو پھر لڑکا اور لڑکی بھاگ کر بھی شادی کر لیتے ہیں۔ کیلاش قبیلے میں پسند کی شادی کے علاوہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ کیلاش قبیلے میں پسند کی شادی کو مذہبی درجہ حاصل ہے۔ کیلاشی خواتین زیادہ تر اپنے پارٹنر میں خوبصورتی اور خلوص دیکھتی ہیں۔ جب لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتی ہے تو لڑکے کے گھر والے لڑکی کو سامان اور جہیز دیتے ہیں۔ جب لڑکی 1 ماہ یا سال بعد واپس اپنے میکے آتی ہے تو جب دلہن بن کر واپس سسرال جانے لگتی ہے تو اس کے ماں باپ بھی لڑکی کو سامان یعنی جہیز دے کر بھیجتے ہیں۔ پہلے کیلاشی خواتین کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی تھی، مگر اب 25-26 سال تک شادی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کیلاشی لڑکی بھاگ کر کسی مسلم سے شادی کر لے تو اس کے گھر والے ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کیلاشی لڑکی کی زبردستی شادی کی جا رہی ہو تو وہ دھمکی دیتی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی۔ اس طرح اکثر لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ کیلاش کے تہواروں میں شرکت کرنے والے اکثر سیاح بھی کیلاشی لڑکیوں کو پرپوز کرتے ہیں۔ کیلاشی لڑکیاں چونکہ اپنی کیئر کرتی ہیں جبکہ لڑکے اس پر فوکس نہیں کرتے، اس لیے کیلاشی لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ کیلاشی لڑکیاں قدرتی طور پر خوبصورت نینو نقش اور سفید جلد کی مالک ہیں،
मगर इसके बावजूद भी आजकल कैलाशी लड़कियां रंग गोरा करने वाली क्रीमें भी इस्तेमाल कर रही हैं। चलन जोशी और इस तरह के दूसरे त्योहारों पर अक्सर लड़कियां बाजार से मिलने वाली रंग गोरा करने वाली क्रीम बकसरत इस्तेमाल करती हैं। कैलाशी ख़वातीन को पढ़ने की मुकम्मल आज़ादी है। घर वाले अखराजात बर्दाश्त करते हैं। कैलाशी ख़वातीन को तालीम के लिए खुसूसी वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। तकरीबन सभी कैलाशी ख़वातीन सिलाई, कढ़ाई और खाना बनाने का हुनर जानती हैं। अपने मलबूसात खुद ही सिलाई करती हैं। कैलाशी मलबूसात बाज़ार से नहीं मिलते, चूँकि इन मलबूसात को बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक लिबास की तैयारी में 10,000 का खर्चा आता है। अगर किसी दर्जन से सिलाई करवाएं तो वो 1,000 रुपये लेती है। कैलाशी लड़की मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है। त्यौहार के मौका पर कैलाशी ख़वातीन अपनी सजावट का खुसूसी एहतमाम करती हैं और घर से ही तैयार होकर आती हैं। ना चाहते हुए भी कैलाशी ख़वातीन को अपने कल्चर के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद करना पड़ता है, जैसे भारी भरकम लिबास दिन रात पहनना कैलाशी ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है, जिसका चोरी छुपे इजहार भी किया जाता है। मगर तमाम मुश्किलात के बावजूद वे इसको तर्क करने का सोच भी नहीं सकती, चूँकि कैलाशी लोग समझते हैं कि अगर ये लिबास पहनना छोड़ दिया तो कल्चर को गजंद पहुँचेगी। कैलाशी लोग लकड़ी और पत्थर से घर बनाते हैं। खाना पकाने के लिए लकड़ी और गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक घर में 6 से 7 लोग रहते हैं। यहाँ ज़राअत और मवेशी पालना मनपसंद मशगला है, मगर अब काफ़ी कैलाशी लोग मुलाजमत भी कर रहे हैं। लोबिया यहाँ की सबसे मारूफ और खुश जायका डिश है, जिसे हर कैलाशी जो शौक से पकाता और खाता है। जब कोई कैलाशी वफात पाता है तो इसको बॉक्स में रख दिया जाता है। खातून को 1 दिन और मर्द को 2 दिन के लिए इसमें रखा जाता है। इसके बाद दफना दिया जाता है। कैलाश के लोग एक से दूसरे फेस्टिवल तक इसका सोग मनाते हैं। फौतगी के वक़्त तीनों वादियों से कैलाश के लोग शिरकत करते हैं। फौतगी वाले घर 7 दिन तक खाना नहीं बनता। तीनों वादियों के लोग मिलकर खाना बनाते हैं। जवार की रोटी, बकरी को ज़िबा करके इसका सालन बनाया जाता है। 7 दिन तक फौतगी वाले घर में खाना नहीं पकता। चलन जोशी फेस्टिवल की बात करें तो इस त्यौहार की तकरीबात का आगाज़ 12 मई से हो जाता है। इस दिन बंगूरियत से बुज़ुर्ग फूल तोड़कर सोग में रहने वाले घरानों में जाते हैं और इनका सोग ख़त्म कराते हैं। 13 मई को बच्चे बड़े फूल अखरोट के पत्तों से गांव को सजाते हैं। 14 मई को जितना भी दूध होता है हर घर में बांट दिया जाता है। 15 मई को 1 साल कबल जितने भी इस दिन बच्चे पैदा होते हैं उनको लेकर पहाड़ी पर जाकर रसूमात अदा करते हैं। नए कपड़े पहने जाते हैं। दूध को चेहरों पर डाल देते हैं। फरागत के बाद सब लोग तबरीक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डांस किया जाता है। 16 मई को सुबह सवेरे नाश्ते के दौरान दुआएं मांगी जाती हैं। 2 बजे दूसरे मज़ाहब के लोगों को अलग किया जाता है और खुसूसी दुआएं की जाती हैं। 1 घंटा तक दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। कैलाश लड़के महादियों इबादत खाने से दुआएं मांगकर नीचे आ जाते हैं। लड़के पत्ते लड़कियों को मारते हैं, फिर सब मिलकर डांस करते हैं। इस मौका पर दूसरे मज़ाहब के लोग भी आ जाते हैं। जब तक कोई कैलाशी चाहे इस मुकाम पर नाचता रहता है। एक पार्टी थक जाए तो वो आराम करने बैठ जाती है और फिर दूसरी पार्टी डांस में शामिल हो जाती है। त्यौहार के मौका पर जब कैलाशी लड़की घर से निकलती है
تو اسے نصیحت کی جاتی ہے کہ کسی بھی اجنبی لڑکے سے بات نہ کرے۔ کیلاشی لڑکیاں چہرہ اس لیے چھپاتی ہیں چونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پر تصاویر کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اجنبی لڑکوں کے ساتھ تصویر بنوانے میں احتیاط برتتی ہیں۔ کیلاش میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ٹینس، بیڈمنٹن کا کھیل کافی مقبول ہے۔ کیلاشی بچوں اور چند خواتین میں بھیک مانگنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔